بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عطر لگانے کے آداب۔ آداب تو انشاءاللہ ابھی ذکر ہوں گے، اس سے پہلے چند روایات سامنے رہنی چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار چیزیں ایسی ہیں جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی عادات میں سے ہیں۔ عادات میں سے ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو محبوب اور پسند تھیں۔ ان میں سے ایک ختنہ کرنا، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 نکاح کرنا اور نمبر 4 عطر لگانا۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ چیزیں محبوب تھیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص عطر کا ہدیہ دیتا تو آپ اس کو رد نہیں فرماتے، اس کو قبول فرما لیتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں واپس نہیں فرماتے تھے۔ عطر واپس نہیں کرتے تھے، اسی طرح تکیہ کوئی آدمی دیتا قبول فرما لیتے تھے، تیل کوئی آدمی دیتا لگانے کے لیے واپس نہیں فرماتے۔ اس کی وجہ حافظ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ابن حجر نے بخاری کی شرح میں لکھا کہ ان چیزوں کے واپس نہ کرنے کی وجہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی اتنی زیادہ پیسوں سے نہیں خریدی جاتی۔ یہ چیزیں ہر آدمی خرید سکتا ہے، دوسرے کو ہدیہ دے سکتا ہے، دوسرا پہلے کو ہدیہ دے سکتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ دلوں میں، ان ہدیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں، دلوں میں اللہ تعالیٰ جوڑ پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بہت کثیر رقم خرچ نہیں کرنی پڑتی، تھوڑی سی رقم سے یہ چیزیں آدمی جو ہے وہ خرید لیتا ہے۔ اور روایات میں ہے کہ معراج کے سفر کے بعد، واقعہ جو معراج پیش آیا، اس کے سفر کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہر وقت معطر رہتا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے ہر وقت خوشبو پھوٹتی رہتی تھی، اور اس سلسلے میں متعدد روایتیں، اور ان تمام روایتوں میں مجموعی طور پر اسی بات کا تذکرہ ہے کہ آپ جس راستے سے گزرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آپ کا گزر اس راستے سے ہوا ہے۔ پورا جسم، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ بلا عطر بھی آپ کا جسم ہمہ وقت معطر رہتا، بلا عطر آپ کا جسم ہمہ وقت معطر رہتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ عطر پسند فرماتے تھے اور عطر لگاتے تھے۔ وہ آگے روایات آ رہی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ہمارے یہاں تشریف لائے، آپ دوپہر کو آپ قیلولہ کر رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، تو آپ کے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اس پسینے کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک شیشے کے اندر بھرتی رہی۔ اتنے میں حضور کی آنکھ کھل گئی، فرمایا کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آپ کا پسینہ ہے خوشبو والا، اس کو میں جمع کر رہی ہوں، اور اس سے زیادہ خوشبو نہ میں نے مشک میں دیکھی، نہ عنبر میں نے دیکھی۔ اس سے زیادہ خوشبو جو آپ کے پسینے میں ہے، نہ میں نے مشک میں دیکھی اور نہ عنبر میں دیکھی۔ پھر فرمایا کہ ہمارے گھروں میں عطروں کی شیشیاں ہیں، ہم
اس میں آپ کے پسینے کے چند قطرے ڈال کر اس خوشبو کو دوبالا کر دیں گے۔ اس کے باوجود جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے، خوشبو کی دھونی آپ کو پسند تھی، خوشبو کی دھونی آپ لیتے تھے۔ اسی لیے آداب میں لکھا ہے کہ اگر ممکن ہو تو آدمی مشک اور عنبر کی خوشبو استعمال کرے۔ عجیب، ہمارے ہاں ذوق کا عالم یہ ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ کھانے میں ہم پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، پتہ چل جائے کہ کون سی جگہ کون سا خاص کھانا ملتا ہے، لمبا سفر کر کر وہاں سے جا کر کھانا لے کر آئیں گے، کپڑے، جوتے وغیرہ وغیرہ، موبائل، گاڑی، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں ہم پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں ہم پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس میں انتہائی بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی ذات پر لگائیں، کیوں کسی کو دیتے ہیں؟ نہ دیں آپ۔ کون آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ دوسرے کو ہدیہ دے دیں؟ بالکل نہ دیں، لیکن کم سے کم اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اپنی شخصیت کے مطابق آپ یہ پیسہ عطر پر لگائیں، اپنے لیے لگائیں۔ اپنے لیے لگانا بھی انشاءاللہ صدقہ ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ اور آدمی جو ہے اگر اس نیت سے یہ عطر لگائے کہ میں اچھے سے اچھی عطر اس سے لگا رہا ہوں کہ ایک تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ لوگوں کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ پورے دین کا جو خلاصہ ہے وہ صرف ایک حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کامل مسلمان تو کہلانے کے لائق وہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے، جس کے عمل سے، جس کے کردار سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس معاملے میں ہمیں بدذوقی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، اچھی سے اچھی عطر آدمی استعمال کرے، قیمتی سے قیمتی آدمی عطر استعمال کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو ہے وہ زندہ ہو۔ فرمائے کہ مردوں کو مردانہ اور عورتوں کو زنانہ خوشبو لگانی چاہیے، سر اور داڑھی میں خوشبو لگائی جائے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطر اس طریقے سے لگاتے تھے کہ جسم پر لگاتے، سر پر لگاتے، داڑھی پر لگاتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں حضور کے جسم پر عطر ملتی تھی اور اس کا اثر آپ کی داڑھی پر اور سر مبارک پر واضح ہوتا تھا۔ ہتھیلی میں عطر لے کر اسے ہتھیلی میں رگڑنا اور پھر داڑھی کپڑوں میں لگانا، ہتھیلی میں عطر لے کر اسے ہتھیلی میں رگڑنا، پھر یہ ہے سنت طریقہ، پھر داڑھی کپڑوں وغیرہ میں لگانا۔ اچھا، ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک اور بھی سلسلہ ہے۔ اب دیکھیں، میں یہ بات تو پہلے کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، لیکن آج تو بات باقاعدہ آ چکی ہے، تو اس لیے میں اس ضمن میں ذکر کر دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو، وہ بیچارے محبت میں عطر ان کے پاس جو بھی ہوتی ہے وہ ایک دم دوسرے سے بغیر پوچھے پاچھے اس کے ہاتھ پہ رگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ دائیں والے کے ہاتھ پہ رگڑا، بائیں آدمی کے ہاتھ پہ رگڑا۔ تو بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ ہر آدمی کا ذوق الگ الگ ہے، ہر آدمی کا مزاج الگ الگ ہے، اس کی طبیعت الگ الگ ہے۔ کسی کو میٹھی خوشبو پسند نہیں ہے، کسی کو ہلکی خوشبو بھی دماغ پر چڑھ جاتی ہے، چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کسی کو الرجک ہو جاتی ہے۔ ہاں، قیمتی عطر میں آپ ایسی سخاوت کریں، پھر میں دیکھوں کہ واقعی آپ کتنے بڑے سخی ہیں۔ اب وہ 10 روپے والی عطر لے لی باہر سے، 20 روپے والی لے لی اور لے کر اس کو رگڑ رہے ہیں، اس نے آگے دے دیا، وہ اب آدمی منع بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی نہیں لگاؤ۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اچھی عطر استعمال کریں، اپنی ذات پر لگائیں۔ ہاں، کسی کو آپ دے دیں تو یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ اور اچھی عطر کا ایک اور میں آپ کو ادب بھی بتلا دوں۔ اچھی عطر جو ہے، چونکہ مجھے بھی ذرا سا ذوق ہے، ذرا سا، بہت زیادہ تو نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے، تھوڑا سا مجھے ذوق ہے ان چیزوں کا۔ اچھی عطر جو ہے وہ کسی کو لگانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہوگا، معلوم ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اچھی عطر ہو
قیمتی عطر ہو اور آپ کسی کے لگانا چاہیں تو کس طرح لگائیں گے؟ نہیں بتا رہے، کیسے لگائیں گے؟ جی یہی اسی لیے میں نے یہ بات شروع کی ہے، غلط ہے۔ اچھی عطر ہمیشہ ڈھکن اپنے پاس رکھ کر دے دے لگانے کے لیے، اور ڈھکن کے ساتھ دیں گے تو اگلا آدمی جو ہے پوری شیشی جیب میں رکھ لے گا، اسی لیے بتا رہا ہوں۔ اچھی عطر ہمیشہ جو ہے وہ ڈھکن اپنے پاس رکھے اور اپنے پاس رکھ کر اس کو دے دے، لگا لو، لگا کر وہ شرافت سے آپ کو دے دے گا۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے، وہ بغیر ڈھکن کی شیشی بھی لے لیتے ہیں، کہتے ہیں ڈھکن ہم خود لگا لیں گے بعد میں گھر پہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔